السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تدفع البلاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضری ہوئی ہے۔ چند حضرات تھے، چند احباب تھے جن کی خواہش تھی کہ اس موضوع پر کچھ کہوں۔ کلام اللہ کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتا ہے، حسن قرض حسنہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چند گنا بڑھا کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اب کئی گنا میں کتنے گنا ہیں اس کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ جو سنتے ہیں نا 70 گنا، یہ گنا وہ گنا، یہ ایک عربی کی تعبیر ہوتی ہے، عربی زبان کا ایک خاص انداز ہے۔ اس کا مطلب 70 نہیں ہوتا ہے بلکہ ان گنت، بے پناہ ہوتا ہے۔ خیر، حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تجارت چونکہ آج موضوع ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ تجارت میں آپ فائدہ مند کیسے رہ سکتے ہیں، اور اس کا ایک خاص طریقہ، نقصان نہ ہونے کا ایک خاص طریقہ بتاتا ہوں، ایسا ایک پیٹنٹ طریقہ جس میں آپ کو نقصان کبھی ہو ہی نہ، ایسا طریقہ۔ اپنے دنیا میں ایسی کوئی تجارت یا ایسا کوئی کاروبار نہیں سنا جس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تجارت کا ایک ایسا طریقہ جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ تجارت کرتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر کون ہے، آپ کا تجارت میں شریک کون ہے، شیئر کون ہے، آپ کے ساتھ شیئر کون کر رہا ہے، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ مان لیجیے گورنمنٹ اگر آپ کی تجارت میں پارٹنر ہے آپ کے، تو مجھے بتائیے کوئی ڈاکو ایسا ہے جو وہاں سے آپ کا ہفتہ وصولی کرنے کے لیے آ جائے؟ کوئی چور ایسا ہے کہ آپ کی دکان میں آ کے چوری کرنے کی ہمت کرے؟ ہے کوئی ایسا بھائی جو آئے کہ لالا ہفتہ نکال، ایسا بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھیا اس کی تجارت میں گورنمنٹ انوالو ہے، گورنمنٹ یعنی سرکار اس کی تجارت میں شریک ہے، پارٹنر ہے۔ اگر کچھ میٹر ہو گیا تو کیس بہت لمبا جائے گا، بہت لمبا جائے گا۔ اس وجہ سے کوئی ہمت نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیے، یہ سلطانوں کا سلطان، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ جو پوری دنیا میں جتنے بھی حاکم ہیں ان تمام حاکموں کے احکم الحاکمین اللہ رب العزت اگر آپ کے بزنس میں، آپ کی تجارت میں پارٹنر ہو جائے تو مجال ہے کسی آندھی کو کہ آپ کا سامان اڑا لے جائے، مجال ہے کسی بارش کو کہ آپ کے سامان کو خراب کر دے، مجال ہے کسی ہوا کو کہ آپ کی تجارت کو آپ کے تجارتی مال کو خراب کر دے، سڑا دے، مجال ہے کسی بھی قسم کی مصیبت اور آفاتوں کو کہ وہ آپ کی تجارت میں نقصان پیدا کر دے، نہیں نا؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی یہ ضرورت کیا ہے کیا نہیں، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ باقی آپ یہ سن لیجئے کہ کیسے آپ بنائیں گے اللہ تعالیٰ کو پارٹنر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اولاً اپنی تجارت میں سے یا اپنے کام میں سے جو بھی آپ کو منافع ہو اس کا 2 سے 3% آپ کیا کیجئے، اللہ الگ کر کے رکھ دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں، نہیں، صدقہ نہیں کرنا، اسے نکال کے آپ اپنے پاس رکھیں، جمع کرتے رہے، روز نکالے، جو منافع ہو اس میں سے نکالے، تھوڑا تھوڑا نکال کے آپ جمع کر لیجئے۔ ایک اچھی خاصی رقم ہونے دیجئے۔ جب ایک اچھا اماؤنٹ ہو جائے، مان لیجیے 1000-2000 روپے ہو جائے، مان لیجیے 1000 روپے پورے ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کیجئے، آپ اپنے جو انویسٹمنٹ ہے، جو لاگت لگا رہے ہیں، آپ جو پونجی لگا رہے ہیں، اپنے لاگت کے ساتھ اس کو ایڈ کر دیجئے، اس کو جمع کر ملا دیجئے۔ یعنی مان لیجئے آپ 4000 روپے آپ کے پاس انویسٹ کے لیے ہے، اور 1000 روپے یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے جو آپ نے نکالا ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ ملا دیجئے۔ 4000 اور 1000، 5000 سے آپ تجارت شروع کر دیجئے۔ تجارت شروع کرنے کے بعد اس میں جو منافع ہو، 5000 میں مان لیجیے 100 روپے آپ کے منافع ہوتے ہیں، تو 100 روپے میں سے آپ کا 4000 کے 80 روپے وہ آپ کا منافع ہے، اور اس 1000 کا جو 20 روپے ہے، 1000 کے جو 20 روپے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ نے 1000 روپے نکالے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو پارٹنرشپ آپ نے کرائی تھی، اس 1000 کا منافع ہے یہ 20 روپے۔ اب یہ 20 روپے آپ صدقہ دیں گے، صدقے میں نکالیں گے، یہ صدقہ دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے پیسے نہیں ہیں۔ اب لیکن ادھر ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کے 1000 روپے آپ نے لگا رکھے، لیکن
4,000 روپے جو آپ کے ہیں اس کے جو منافع آئے 80 روپے، اس میں سے آپ اپنا برابر نکالتے رہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ الگ نکالتے رہیے، نکالتے اس طرف اماؤنٹ بڑھتا رہے گا، ادھر آپ کا کام چلتا رہے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ایک تو 1,000 میں سے 20 روپے نکلے، وہ آپ نے صدقہ دے دیا، کیونکہ صدقہ کرنا ہی ہو، آپ کے کھاتے میں آپ کی جیب سے صدقے کا ایک سلسلہ روزانہ کا شروع ہو جائے گا، جس کو آپ کو باقاعدہ طور پر الگ سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، زیادہ بھی نکلتا رہے گا اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی انتظام بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صدقہ زیادہ نکلتا رہے گا تو آپ کو فائدہ بھی ویسے ہی ہوتا رہے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، مصیبتیں دور ہوتی رہیں گی، اور ساتھ کیا ہوگا، آپ کو جو صدقہ جو نکالنے کا، اچانک نکالنے کا، یہ جو ایک پریشر دماغ میں ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا۔ اب اس کا خاص فائدہ، اب اللہ تعالیٰ پارٹنر بن گئے، اب کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کی تجارت میں کسی قسم کا نقصان پیدا کرے، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی ایسی ہے ہی نہیں۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیز ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، اور وہ تو عرش و سما کے مالک ہے، اور زمین کے مالک ہے، بر و بحر کے مالک ہے، ہر چیز کے مالک ہے، ہر چیز اس کے انڈر میں ہے، نقصان پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی آپ کے کاروبار میں کوئی کمی نظر آئے، کچھ پیسے کا نقصان نظر آئے، بظاہر نقصان جو میں بول رہا ہوں یہ میں تعبیر کے لیے بول رہا ہوں، نقصان نہیں ہے، آپ نقصان مت بولیے گا۔ اب اگر ایسا کم نظر آتا ہے کہ منافع کم ہوا ہے تو کیا ہے، یا پیسے کچھ ختم ہو گئے، یا پونجی میں سے بھی گھٹ رہے ہیں، اگر ایسا نظر آئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی اللہ تعالیٰ چونکہ شریک بزنس ہے، اس پارٹنر میں میرے پارٹنر ہے اللہ تعالیٰ، میرے بزنس میں اللہ تعالیٰ کو میں نے پارٹنر بنایا ہوا ہے، تو اس میں نقصان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بزنس ہے، اللہ تعالیٰ اس بزنس میں سے کچھ پیسے لے رہے ہیں، کچھ پیسے کم کر رہے ہیں، تو اللہ کی مرضی، جب اللہ لے رہا ہے تو واپس تو ضرور آئے گا۔ بھئی کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کے والد صاحب اگر آپ کے بزنس میں سے کچھ پیسے لیتے ہیں، آپ کا جگری دوست اگر آپ کے اس میں سے کچھ پیسے لیتے ہیں، تو آپ تو اسے گھٹنا نہیں بولتے، کیوں کہ بھئی آپ دوست ہے، اس نے لیا ہے تو دے دے گا، والد صاحب ہے لیا ہے تو دے دیں گے، نہیں بھی دیں گے تو والد صاحب نے لیے تو کیا مسئلہ ہے، ان کا تو مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، تو آپ اس کو برا نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض حسنا دے گا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، بڑھا کر دے گا، بڑھا چڑھا کر، کتنا بڑھا کر دے گا کوئی فکس نہیں ہے، کوئی فکس نہیں ہے۔ آپ بینک میں پیسے رکھیں گے آپ کو بیاض ملے گا، کتنے % ملے گا، لیکن اس بینک میں آپ جمع کر دیجئے، یہ والا بیاض حلال بھی ہے، یہ سود حلال بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کتنا % ایکسٹرا بیاض ملے گا، کتنا % ایکسٹرا سود ملے گا، اس کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ وقت بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے میں اس کے متعلق جو باقی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور جو بات آپ کے ذہن میں آئے، جو سوال پیدا ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔